جی السلام علیکم۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران ایکسپو جو تھا اس کا سیکنڈ پارٹ، جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں ٹائم ملا تو آپ کو جو ایران کے صناعِ دستی ہیں ان کی بھی سیر کروائی جائے گی۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی جھلکیاں دکھائی تھیں، تو آج ہم آپ کو ڈیٹیل جو وزٹ ہے ایران کے صناعِ دستی جو ایران ایکسپو میں تھے ان کا وزٹ کرائیں گے۔ ہم مختلف سٹالز پہ جائیں گے، تو آپ خود بخود میں یعنی انفرادی طور پہ تو نہیں بتاؤں گا، یعنی ہر جگہ پہ علیحدہ علیحدہ سے نہیں بتاؤں گا کہ فلاں جگہ پہ کیا ہے، آپ خود ہی اس کو جج کرتے رہیں، کیونکہ کچھ ایسی ٹرمینالوجیز ہیں کہ شاید میں اچھی طرح سے بتا نہ سکوں۔ بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عقیق اور فیروزہ نشہ پوری ساری دنیا میں معروف ہے، اور پتھر سے مختلف یہ کام کرتے ہیں۔ اس کو کپڑے میں بھی لگاتے ہیں، اپنے جو کیا کہتے ہیں برتنوں میں بھی، ہر جگہ پہ یعنی پتھر کا کچھ نہ کچھ، ایون جن کے جو گنبد وغیرہ ہیں ان میں بھی پتھر کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آپ مختلف قسم کے جو آرٹ ورک ہیں، مختلف کمپنیز نے ان کو جو ایکسپورٹ کرتی ہیں ان نے ان کے سٹال لگائے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی چیز ان میں سے پسند آئے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں۔ خود تو ظاہر ہے خرید کے بھیجنا شاید تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کی مکمل رہنمائی کر دیں گے۔ اور یہ یعنی فنومینل ہے، یہ جو فیروزے کا کام کرتے ہیں برتنوں پہ، اور یہ اصفہان میں زیادہ تر اس کی صنعت ہے۔ اور یہ مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہاتھ سے یعنی جو ان کا مانتو ہوتا ہے، مانتو مین کے جو برقع ایرانی عورتیں پہنتی ہیں اس پہ جو آرٹ ورک کیا گیا ہے، اور کیلی گرافی ہے، پھر ان کی جو کیا کہہ سکتے ہیں پینٹنگ ہے، ان کے جو فن پارے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان سے ہم نے اجازت لی تھی، تو یہ کتنا زبردست کام قرآن کریم کی آیت کو یہ یعنی داغے کے ساتھ بن رہی ہیں، اور وہ سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتی ہیں، ایک اس کا نمونہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ انہوں نے جو ہے وہ شو بھی کیا ہوا ہے، اور یہ ابھی ہم اگلے سٹال کی طرف بڑھے ہیں۔ ہر ایک نے مختلف سٹال لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ، کسی نے قالین رکھے ہیں، کسی نے ہاتھ سے بنی ہوئی جو بھی پروڈکٹس ہیں، برتن ہو گئے، یہ اب دیکھیں پلیٹس ہیں، کچھ ہاتھ سے بنے ہوئے، کسی نے پرس لیڈیز کے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بعض دفعہ یہ اس کے دوران میسیج آ جاتا ہے، تو اس کی میں ایڈوانس آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا۔ بہرحال یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، یہ ابھی دو جو تھیں لیڈیز، ان کو خانم فارسی میں ہم کہتے ہیں، تو یہ پینٹنگ کر رہی تھی، تو ان کی اجازت سے ہم نے یہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ یعنی لائیو جو پینٹنگ جو فن پارے اپنے ہیں وہ تیار کر رہی تھیں، تو ہم نے ان سے اجازت لی اور سوچا کہ شاید آپ کے لیے ایک جالب ہو۔ اور یہ ایک ایرانی عورت ٹریڈیشنل لباس پہنے ہوئے، اور ہم نے ان سے اجازت لی پہلے بڑے احترام کے ساتھ، اور انہوں نے بڑی خندہ روئی سے ہمیں اجازت دی کہ آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ اور یہ قالین بن رہی ہیں، اب یہ دیکھیں کہ کتنا ظریف کام ہے، اور ظاہراً قالین کو دیکھ کے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ ایسے ہی کوئی چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں بن گیا ہو، لیکن میں نے جب ان سے پوچھا تو میں حیران رہ گیا کہ ایک قالین کو بعض دفعہ کئی ماہ کئی سال بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی یہ ہاتھ سے دھاگے سے یہ بنی ہوئی تصویر، اور یہ سارے جو ہینڈ میڈ قالین تھے، اور ان کی جو پاکستانی روپوں میں قیمت لاکھوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، چھوٹے قالین کی بھی۔ بہرحال ایران اپنے جہاں پہ زعفران اور خشک میوہ جات کی وجہ سے معروف ہے، وہاں پہ اپنے قالین اور صناعِ دستی کی وجہ سے بھی معروف ہے۔ اور یہ اینکس جو ہیں، یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لکڑی سے اس کے جو سائڈز ہیں، یہ سارا کام یعنی صرف شیشہ لگا ہوا ہے، اور سائڈوں پہ اس کا جتنا بھی ورک ہوا ہے وہ لکڑی کا ہے، اور ان کا اپنا برانڈ ہے۔ اور یہ اگین وہی اصفہان کی اسپیشیلٹی آپ کہہ سکتے ہیں، اور بڑا ہی زبردست اور ظریف کام، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیز خریدنے کے لائق۔ اور اگر آپ نے کسی کو گفٹ
دینا ہو یا کبھی اپنے ڈرائنگ روم میں کوئی بیٹھک میں کس طرح کی چیزوں میں یہ رکھنے کے قابل چیزیں ہیں اور بڑا ہی ظریف کام ہے. اور یہ ساری دنیا میں ابھی میں پوچھ رہا تھا ان سے کہ کیا اس کو یورپ وغیرہ میں بھجوانا ہو تو کیا اس کا پروسیس ہے, تو کہہ رہے تھے کہ جسٹ سمپل ہے, اور ان کی نمائندگی وہاں پہ بھی, یعنی نمائندگی مین کے ان کی جو ایک دکان ہے وہاں پہ بھی ہے اور آپ وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں. اس لیے یعنی بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید ایران کے ساتھ کاروبار کرنا یعنی اس کی اپنی ایک مشکلات ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ راہیں انہوں نے نکالی ہوئی ہیں. اور یہ فن پارے بڑا ہی زبردست, اور یہ بعض لوگوں نے شخصی اپنے کام لگائے ہوئے تھے. اور یہ ایک لیڈی تھیں, ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ خود آپ نے بنایا, تو میں حیران رہ گیا کہ یہ صرف ایک عورت کا سارا کام تھا. اور ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس اب یہ جو ہے تقریباً 550,000 تومان یعنی تقریباً 2,000 روپے کی تھی, یہ 2,500 روپے کی یہ سندڑی تھی, ہاتھ سے بنا ہوا سارا کام. میں نے کہا یہ تو بہت سستا ہے. بہرحال ان کو شاید وارہ کھاتا ہوگا اور انہوں نے اس طرح لگایا ہوا تھا. بہرحال ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ کو مولانا کا جو ہے مجسمہ اس کا ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے لیے تیار کریں, آپ سے خریدیں گے. اور یہ مختلف سٹالز ان کا میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں. یہ برنج ورک اس کو کہتے ہیں, آرٹ. جو لوگ اس ہنر کو جانتے ہیں ان کو یقینی طور پہ معلوم ہوگا. تو بہرحال میں نے حسب وعدہ کوشش کی کہ آپ لوگوں کو ایرانی جو ہیں صنائع دستی کو بتا دیں. اور یہ جو پیچھے مسجد نما ایک چیز تھی, ایک انسان ایک بزرگ تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے خود بنائی؟ انہوں نے کہا یہ میں نے خود بنائی ہے اور کوئی میرے ذہن میں خاص جگہ نہیں ہے, میں نے خود جو میرے ذہن میں ہے وہ میں نے بنا دیا. بہرحال یہ مختلف آپ اسٹال ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. ہر جگہ کی تو وضاحت نہیں کی جا سکی کہ کیا کیا پڑا ہوا ہے یہاں پہ. تو بہرحال جی یہ ساری جو چیزیں ہیں ہینڈ میڈ, اور ان پہ یہ دیکھیں میز پہ ٹیبل, کچھ ٹیبل ہیں اور ٹیبل پہ یوز ہونے والی جو چیزیں ہیں, اور اتنا یہ زبردست یہ کام ہے. یہ باکسز ہیں کچھ. اور بہرحال جب آپ کبھی آئیں تو ایران میں صنائع دستی ان کے دیکھنا مت بھولیں اگر آپ کو موقع ملے. اور یہ تو اسپیشلٹی ہے ایران کی جو لیدر ہے, بڑے ہی زبردست اور مختلف قسم کی کوالٹیز. اور لیدر کے لیے مشہد کا برانڈ بڑا معروف, اور تبریز, یہ 2 شہروں کی بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں اچھی لیدر. اور یہ آپ دیکھیں یہ پتھر سے بنائی ہوئی کچھ چیزیں تھیں, اور آگے یہ لکڑی سے ہوا کام کچھ نہ کچھ, یہ فن پارے تھے کچھ. اور ابھی چونکہ میرا خیال ہے کافی ہو گیا, ہم نے اگلے سٹالز میں بھی جانا ہے. تو جو اگلے سٹالز ہیں ان کی تو آلریڈی میں نے ویڈیو اپنے پچھلے ولاگ میں اپلوڈ کر دی تھی, تو آپ وہاں سے دوبارہ اگر آپ نے مس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے ایران کا جو پیٹروشیمی اور جو غذائی چیزیں تھیں ایران میں جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں ان کا ایک ہلکا سا تعارف کرایا تھا. تو بہرحال اس چھوٹے سے ولاگ کے بعد آپ سے رخصت چاہوں گا. ہوپفلی آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیں اور ہماری جو حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیں, یعنی ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. اپنا خیال رکھیں. اگلے ولاگ تک لیے اللہ حافظ.